چاہوں گا میرے ساتھ موجود ہے عثمان مسعود جاوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان صاحب سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ اس واقعہ کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے, ذرا وہ عوام کو بتا دیں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عثمان بھی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی. دیکھیں ہمیں نا روٹ کاز کو سمجھنا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ اقلیتوں پر ظلم کرنے کے لیے قوانین نہ ہوتے پاکستان کے تو کیا یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا؟ آپ وہ اینٹی احمدیہ موومنٹ دیکھ لیں جو 1950s کے شروع میں شروع ہوئی تھی اور پاکستان آرمی کی مداخلت پر 1953 میں اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی تھی. میرے غیر احمدی انکل جو روزنامہ جنگ میں کام کرتے ہیں, ان کا میں نام نہیں لے رہا, انہوں نے مجھے کئی سال پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی سکھ سوسائٹی ہے کہ لوگوں نے اپنے ہی مسلک کے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک بپھرے ہوئے ہجوم کو کہا کہ یہ احمدیوں کا گھر ہے, اور ہجوم بغیر تحقیق کیے حملہ آور ہو گیا. تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہمیں روٹ کاز کو دیکھنا ہوگا, نہیں تو ہم سانحہ سیالکوٹ کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے. روٹ کاز یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے. اب جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے, ہمیں کل امت مسلمہ کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہے کہ گستاخ رسول جو ہے, کیونکہ بدتمیزی کرنی ہی نہیں چاہیے, اس لیے گستاخ رسول جو ہے وہ بدبخت بھی ہے, جہنمی بھی ہے. یہاں تک ہمیں امت مسلمہ کے ساتھ اتفاق ہے. لیکن جہاں پر اگرچہ امت مسلمہ میں بھی یہ مسئلہ کوئی اجماعی نہیں ہے, اختلافی ہے, اور جماعت احمدیہ کو قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر اس مسئلے پہ ان سے اختلاف ہے, صحیح احادیث کی بنیاد پہ ان سے اس مسئلے پہ اختلاف ہے کہ جو گستاخ رسول ہے, جو توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے, اس کی سزا خدا نے کسی انسان کے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں ہے. پھر غیر مسلم جو کہ دوسرے مذاہب میں پیدا ہو رہے ہیں, یہ ان کا حق ہے, وہ چاہے اسلام یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن شریف کسی کے اوپر بھی کوئی سوال پوچھیں مسلمانوں سے, یا وہ علمی رنگ میں تنقید کریں, ہر دو افعال توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں. اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں کی, جو کہ غیر مسلموں میں پیدا ہو رہے ہیں, ان کی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلی و تشفی کروائیں. ویسے بھی جہاں تک گالم گلوچ کا تعلق ہے, وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا, چاہے دہریوں کی جو کہ اللہ کی ہستی کے منکر ہیں ان کی ہی سوسائٹی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ بنیادی اخلاقیات کے منافی بات ہے. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو بدبخت اور جہنمی مانتی ہے, سوائے اس کے کہ ایک سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ کے آگے شرم گسار ہو. ہم گستاخ رسول کی سزا موت نہیں مانتے. اس زمن میں وہ علماء جنہوں نے گستاخ رسول کی سزا موت بیان کی ہے, کتابیں لکھی ہیں, وہ اپنی کتابوں میں جتنی بھی آیات پیش کرتے ہیں ان میں کسی آیت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گستاخ رسول کو مار دیا جائے. پھر کچھ روایات حدیثیں بنا کے پیش کی گئی ہیں کہ کسی کے متعلق صرف پتہ ہی چلا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس کو قتل کرے, صحابہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, حضور میں, حضور میں. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے ان گستاخان رسول کو جہنم واصل کروا رہے ہیں. ایسی روایات ان بے شمار صحیح حدیثوں کے ہی خلاف ہے جن میں کسی نے گستاخی کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, کسی نے آ کے بدتمیزی کی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, کسی نے گلے میں رومال ڈال کے کسنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا. ہمیشہ اکثر اوقات ایک ہی صحابی ان روایتوں میں آپ کو ملیں گے, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اٹھتے تھے, تلوار کھینچتے تھے, اے اللہ کے رسول حکم دے میں اس کا سر اڑا دوں. یہ میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو, یہ ایک ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دے دی ہو کہ ہاں عمر اس کا سر اڑا دے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں, ان کا یہ اسوہ مبارک آج غیر مسلموں کو حضرت اور اسلام کی طرف لے کر آئے گا, یا وہ روایتیں جو ان مولویوں نے پیش کی ہیں کہ حضور بندے بھیج بھیج کے ٹارگٹ کلنگز کروا رہے ہیں. البتہ ایک استثناء ضرور ہے, آپ اگر وہ استثناء آج پیش بھی کریں گے نا غیر مسلموں کے سامنے تو انہیں بات سمجھ آ جائے گی. گنتی کے چند لوگ ایسے ضرور تھے جو چاہتے تھے کہ اگلی جنگ ہو. مدینہ میں کعب تھا, مکہ میں ایک شاعرہ تھی, اس کا کام ہی یہ بن چکا تھا کہ وہ ایسی اشتعال انگیز شاعری کرتی تھی کہ مکہ والے مدینہ والوں کے ساتھ جنگ کریں. جب یہ مصدقہ اطلاعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں تب آپ نے اس شاعرہ کا قتل کرایا تھا, کیونکہ جنگ میں کوئی بھی فاتح ہو, بہرحال دونوں اطراف سے عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جایا کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو سوسائٹی تھی وہاں پہ شاعری کو اور شاعروں کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل تھا, قبلت اسلام بھی ان کو کیا مرتبہ حاصل تھا. بس اگر کوئی ایسی روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر کسی کا قتل کرایا تھا, تو وہاں یہ بھی ثابت ہے کہ ایسے حضرات جنگ کے لیے لوگوں کو مشتعل کر رہے تھے. اور جہاں یہ ثابت نہیں ہے وہ روایت درست ہی نہیں ہو سکتی. ان لوگوں کا صرف یہ قصور نہیں تھا کہ وہ گستاخان رسول تھے, وہ فساد فی الارض کے بھی مرتکب ہو رہے تھے, جنگیں کروانا چاہ رہے تھے, یا اندرونی طور پر ایسی سازشیں کر رہے تھے کہ جن کا انجام مسلمانوں کی جانوں کا بھی ضیاع تھا, اور جنگ کی صورت میں کفار ان لوگوں کی جانوں کا بھی ضیاع تھا.
ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ مر گیا قطع نظر اس سے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، بہرحال عورتیں تو بیوہ اور بچے یتیم ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہوتا ہے، پھر کیا ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہیں آج وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی باس پرس نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ پہلے میرے اوپر ایمان لاؤ پھر معافی ملے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ پہلے میرے اوپر ایمان لاؤ پھر معافی ملے گی۔ کفار مکہ نے اسلام معافی ملنے کے بعد قبول کیا تھا۔ ان میں سے بعض کے قتل کے خاص الخاص احکامات تھے جن پر عمل درآمد بھی کیا گیا، اور جن کے خاص الخاص قتل کے احکامات تھے ان میں سے بھی بعض کو معاف کر دیا، جیسے کہ اکرمہ بن ابو جہل۔ صحابہ کو تاکید کی کہ جب اکرمہ آئے یا اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو ابو جہل مت کہنا، اس کا دل دکھے گا۔ وہ چند لوگ جو فتح مکہ کے وقت قتل کیے گئے تھے ان کا صرف یہ جرم نہیں تھا کہ وہ گستاخ رسول تھے، وہ اور جرائم کے بھی مجرم تھے، اس لیے انہیں سزائے موت دی گئی، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل کفار مکہ ہی گستاخان رسول تھے۔ اگر گستاخ رسول کی سزا موت قرآن سے ثابت ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت معاف کر ہی نہیں سکتے تھے۔ نبی اپنی شریعت کے تابع ہوتا ہے اور احکامات خداوندی کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ خدا حکم دے رہا ہو گستاخ رسول کی سزا موت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن معاف کر رہے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ گستاخ رسول واجب القتل نہیں ہے۔ پھر ان مولویوں کی طرف سے رحمت للعالمین کی مد میں ایک عجیب دلیل دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی رحمت ہی ہے کہ گستاخ کو قتل کر دیا جائے، ورنہ جتنا عرصہ زندہ رہے گا گستاخیاں کرے گا اور سزا بڑھتی جائے گی۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یہ وہی مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے غیر مسلم جہنمی ہیں، دے آر ڈیسٹنڈ ٹو ہیل، ان کے لیے جنت ہے ہی نہیں، اور جنت اول تو صرف مسلمانوں کے لیے، دیوم صرف ہمارے فرقے کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ علماء صرف اپنے ذہن کی پیداوار ایک سزا کو ثابت کرنے کے لیے ایک گستاخ رسول کے لیے کیسی رحمت بن کر دکھا رہے ہیں کہ اس کو مارنا بھی رحمت للعالمین کا حصہ ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ قرآن کی آیات سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، جان بوجھ کر بے شمار صحیح حدیثیں اپنے ہی لوگوں سے چھپاتے ہیں جن میں بندے نے توہین کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعارف نہ فرمایا۔ پھر یہ آگے سے جواب نکالتے ہیں مولوی، کہتے ہیں اصل میں آپ نا بات کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار تھا، چاہے تو معاف کر دیں چاہے تو سزا دیں، البتہ امت کو یہ حق نہیں ہے۔ اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یہ کون سا جملہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان بدنصیبوں نے اس آیت کو منسوخ آیات کے کھاتے میں نہیں ڈال دیا۔ ان مولویوں نے توہین رسالت کی سزا موت ثابت کرنے کے لیے جو روایتیں تاریخ میں کھڑی ہیں ان میں سے میں آپ کو ایک سناتا ہوں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا۔ اب سنیں کہ پتا کیا چلا۔ حضرت ام المومنین ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، یہ انہوں نے روایت پیش کی ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم کسی سے کوئی بات سنو اور بغیر تصدیق کیے اس پر ایمان لے آؤ، یا دوسری روایت کے الفاظ ہیں بغیر تصدیق کیے اسے آگے بیان کر دو، وہ معاذ اللہ اپنی ہی تعلیم چھوڑ گیا، استغفر اللہ۔ حضرت علی کو بھیجے کہ جاؤ ماری اور اس کے اس بندے کو قتل کر دو۔ روایت کے مطابق جب حضرت علی پہنچے تو وہ بندہ نہا رہا تھا، تب حضرت علی کو پتا چلا کہ وہ بندہ ہی نامر تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے تو اصل بات کا پتا چلا۔ اب یہ بغیرت روایت کیا تھی اس قابل کہ یہ مسلمان کہلانے والے اپنی ہی ام المومنین کی یہ عزت کرا رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ روایت سے پتا تو یہ چلتا ہے کہ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت اچھی تھی، حضرت علی پہلے انہیں قتل کرنے نہیں چلے گئے، ورنہ تو بڑا اسلامی تاریخ میں غضب ہو جاتا۔ اب یہ جھوٹی روایتیں ہیں، یہ روایت گھڑتے، اس کو آگے بیان کرتے، ان کے ہاتھ لرزے نہ زبانیں کانپیں، دکھاتے یہ ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت اتنی پکی سزا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کو بھیج دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں معاملہ الٹ نکل آیا۔ آپ اس مسئلے میں جتنی تحقیق کرتے چلے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ گستاخ رسول کی سزا موت کا کوئی تعلق قرآن سے، صحیح احادیث اور اسلام سے نہیں ہے۔ یہ اسلام کے بعد علماء کی دماغی اختراع ہے جو امت مسلمہ کی بدقسمتی کے آج یہ بھی ان کے ہاں اجتماعی عقیدے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پھر حدیث پیش کر دیں گے کہ جی جو دین چھوڑے اس کو قتل کر دو، دین بدل دے قتل کر دو۔ روایت لے آئیں گے نبی کے گستاخ کو قتل کرو، صحابی کے گستاخ کو کوڑے مارو۔ قرآن کے خلاف روایتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث شیعہ سنی ہے۔ میرے بعد بہت سے لوگ آئیں گے، وہ تم کو باتیں سنائیں گے، ان باتوں کو میری طرف منسوب کریں گے، تو ان باتوں کو میری طرف منسوب کریں گے، تم ان کو قرآن سے دیکھنا، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو ماننا ورنہ چھوڑ دینا۔ اب میں آپ کو ایک کتاب کی زیارت کراتا ہوں، یہ کتاب دکھائیں جی۔ جی میں شو کرواتا ہوں جی
جی، الصارم المسلول یہ کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے اس عقیدے کے اسباب میں لکھی تھی کہ گستاخ رسول واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ کیا جس کا مولانا غلام احمد حریری صاحب نے، ناشران قرآن لمیٹڈ، اردو بازار لاہور ہے۔ اگلا دکھائیں جی آگے، نیکسٹ۔ یہ ہے جی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کا اختصار اور اس کا اردو ترجمہ۔ اوپر دیکھیں سر ورق پہ تلوار بنائی ہوئی ہے، اور یہ کتاب شائع ہوئی تھی جناب سن 2011 میں، اس کی اشاعت اول ہوئی تھی ادارہ تحقیقات سلفیہ گجرانوالہ سے۔ یہ نیکسٹ امیج دکھائیں، اس میں نیچے ادارہ تحقیقات سلفیہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ کتاب ہے جس نے، جو کہ پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ بیس ہے، جتنے بھی علماء نے پاکستان کے گستاخ رسول کی سزا موت کے اسباب میں کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے، اس کی بیس یہی کتاب ہے۔ آپ ان علماء کی کتابیں پڑھ جائیں، آپ علامہ ابن تیمیہ کی پڑھ جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ اب آپ نیکسٹ امیج دکھائیں کہ علامہ وحید الدین خان صاحب جو ہیں، وحید الدین خان، انہوں نے، جو کہ کچھ عرصہ قبل فوت ہوئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شتم رسول کا مسئلہ، اور اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جواب دیا ہے۔ سوری، 81 مسئلہ کے تحت وہ یہ لکھتے ہیں، عام طور پر مشہور ہے کہ اسلامی شریعت نے رسول پر شتم کرنے والے کے لیے قتل کی سزا بطور حد مقرر کی ہے، یعنی یہ ایسی سزا ہے جو لازماً جاری کی جائے گی، وہ توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتی، مگر یہ مسئلہ جتنا مشہور ہے اتنا ہی وہ بے اصل اور غیر ثابت شدہ بھی ہے۔ اگلے صفحات میں ہم قرآن، حدیث اور فقہ تینوں اعتبار سے اس مسئلے کا جائزہ لیں گے۔ اس موضوع پر غالباً سب سے زیادہ جامع کتاب علامہ ابن تیمیہ کی ہے۔ ان کی زندگی میں شتم کا ایک واقعہ ہوا۔ اصحاب نصرانی نے ایک بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ اس کے بعد شام و مصر میں یہ بحث چل پڑی کہ جو شخص رسول پر سب و شتم کرے اس کی سزا اسلامی شریعت میں کیا ہے۔ اس سے متاثر ہو کر ابن تیمیہ نے ایک ضخیم کتاب لکھی جو بعد کو الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے نام سے شائع ہوئی، یعنی رسول کو گالی دینے والے کے اوپر کھلی تلوار۔ راکم الحروف کے پاس اس کا جو نسخہ ہے وہ 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ قرآن سے استدلال کے تحت علامہ وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں، ابن تیمیہ اپنی اس کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کی ایک فصل میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک ایسی آیتوں کا تعلق ہے جو شاتم کے کفر اور اس کے قتل پر دلالت کرتی ہوں، تو ایسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں، مگر اس کے بعد اس کے ثبوت میں انہوں نے جو آیتیں نقل کی ہیں ان کا قتل شاتم کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی پیش کی ہوئی چند آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے، کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس کو راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، نیکسٹ امیج، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ان آیتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر تو یقیناً ہے جنہوں نے پیغمبر کو اذیت پہنچائی تھی، مگر ان میں صراحتاً یا اشارتاً کسی بھی انداز میں یہ حکم موجود نہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دو۔ ان آیتوں میں صرف جہنم کی آگ اور آخرت کے رسوا کن عذاب کا ذکر ہے، گویا یہ آیتیں مسلمانوں سے کہہ رہی ہیں کہ تم ان شاتمین سے اعراض کا طریقہ اختیار کرو، ان کا جو جرم ہے اس کی سزا انہیں قیامت میں دی جائے گی، تمہارا کام دعوت دینا ہے اور اللہ کا کام محاسبہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آیتوں سے قتل شاتم کا مسئلہ نکالنا لغت اور تفسیر کے علم سے کشتی لڑنے کے ہم معنی ہیں۔ دوسری آیت جو ابن تیمیہ نے قتل شاتم کے ثبوت میں پیش کی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ تم مخالفین رسول سے دوستی نہ رکھو، اس کے علاوہ سزائے قتل کا اس میں بھی مطلق کوئی ذکر نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تم ایسی قوم نہ پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ سورہ المجادلہ کی آیت۔ اس دوسری آیت کے تحت ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ابو قحافہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شتم کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کرنا چاہا، یا یہ کہ ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی تو اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت مانگی، اس لیے ثابت ہو گیا کہ رسول سے مخالفت کرنے والا کافر اور قابل قتل ہے۔
نیکسٹ امیج. آپ دیکھیں کہ علامہ وحید الدین خان آپ لکھتے کیا ہیں, ابن تیمیہ کی یہ الفاظ دلیل نہیں ہے بلکہ دھاندلی ہیں. یہ صحیح ہے کہ مذکورہ دونوں واقعہ میں ابو بکر صدیق اور ابن ابی کے بیٹے عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے خدا کے رسول, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں, مگر بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. اس واقعہ کا اگلا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کے بھی قتل کی اجازت نہیں دی, چنانچہ دونوں شاتم زندہ رہے اور اپنی طبعی موت مرے. ظاہر ہے کہ ان واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے شریعت کا حکم اخذ کیا جائے گا, نہ کہ دو مسلمانوں کے ان الفاظ سے جو ہنگامی حالت میں ان کی زبان سے نکل پڑے تھے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق نہیں فرمائی. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول نے جو توہین رسالت کی تھی وہ تو قرآن حکیم میں درج ہے, قیامت تک کے لیے درج ہے کہ اس نے کیا توہین کی تھی. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرا دیا تھا جبکہ اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں اس کو مار دوں. اس کے بعد حدیث سے استدلال کی ہیڈنگ دے کے علامہ وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں, نیکسٹ امیج. پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی معتبر روایت ایسی موجود نہیں جس کے عبارت النص میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ سب و شتم کرنے والے کو قتل کر دو. مثلا اس کے الفاظ یہ ہوں کہ, آگے عربی زیر زبر کے بغیر تو میں چھوڑتا ہوں, حدیث سے یہ حکم بطریق قیاس نکالا گیا نہ کہ بطریق نص. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے جماعت احمدیہ کی کسی کتاب سے کوئی ریفرنس نہیں دیا کیونکہ پھر کہتے کہ قادیانیوں نے تو اس لا کی مخالفت کرنی تھی. اب علامہ وحید الدین خان صاحب ہندوستان کے ایک معروف عالم دین تھے, سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں. میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک لفظ پکڑا ہوتا ہے, علماء نے تقریباً ہر ہی مسئلے پہ آپ سنیں گے جی ہمارا اجماعی عقیدہ ہے, ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. یہ سراسر ایک غلط یہ دھوکہ ہے جو عوام الناس کو دیا جا رہا ہے. میں عوام الناس سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتے ہیں تو آپ کا اسوہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے وہ جو سنت ہے اس کی پیروی لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے والے ایک بشر تھے. آپ کے اوپر جو عورت کوڑا پھینکتی تھی وہ ایک دن کوڑا پھینکنے نہیں گئی, اس کوڑا نہیں پھینکا اس نے, آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے کہ آپ ہر روز کوڑا پھینکتی تھی, آج پھینکا کیوں نہیں, مسلمان ہو گئی. فتح مکہ کے دن کیا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی, کہا اس کو اس کے سامان ہی نہیں کوئی اٹھا رہا تھا, بچے لڑکے اس کو تنگ کر رہے تھے. ایک آدمی نے کہا کہ ماں میں تیری مدد کر دیتا ہوں, سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے وہ شخص. وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو نے میری بڑی مدد کی, میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں, یہاں پہ ایک جادوگر آ گیا ہے, ہم ہی میں پیدا ہوا. اور اب وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے, وہ لوگوں کو جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیتا ہے. کیا ہوا, جب مکہ کی باؤنڈری ختم ہونے لگی تو جب اس عورت نے اپنا سامان لیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ جس جادوگر کی باتیں کر رہی تھیں وہ میں ہی ہوں, میرا ہی نام محمد ہے. اور وہ عورت مسلمان ہو گئی. یہ ہیں وہ حقیقی واقعات, نہ کہ ٹارگٹ کلنگز کروا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اسلام وہ ہے جو یہ ہے جس کے تحت ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دنیا پہ ثابت کر سکتے ہیں. اور ایک اسلام وہ ہے جو ان مولویوں کا اسلام ہے جس کا شاخسانہ آج ہم نے وہاں پہ سانحہ سیالکوٹ میں بھی دیکھ لیا ہے. تو یہ اب اس امت کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے مولوی کو خوش کرنا ہے, آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل کے ان کے دلائل پر ایمان لانا ہے, یا موازنہ کریں دونوں طرف کا کہ کن کے دلائل میں قوت ہے پھر فالو کریں. اگر واقعی توہین ارشاد کی سزا موت ہے تو پھر واقعی دلائل سے دکھائیں, اور یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو علامہ وحید الدین خان صاحب کی کتاب کے یہ بھی پڑھ دی ہے, انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پوری کتاب پڑھ جائیں. تو میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کا خوف کریں. اگر حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی رحمت للعالمین شیعہ سنی دونوں طرف کتب حدیث میں ویسے ہی مذکور ہے. آپ اس کے پیچھے چلیں, آپ قرآن حکیم کو فالو کریں, نہ کہ آپ ان مولویوں کو فالو کریں اور بس منہ سے نعرہ مارو اور جا کے سر اڑا دیا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.